یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو وسائل کا رونا روتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مظلوم جانتے ہیں. یہ کتاب آج کے اس نوجوان کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جو دینے والا رب ہے وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. یہ کتاب میری نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. محمد طاہر ربانی آج ایک بک ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. یہ بک جستجو کا سفر ذیشان الحسن عثمانی صاحب نے یہ بک لکھی ہے. کمال کی بک ہے. اس بک میں کیا ہے؟ جستجو کا سفر ایک داستان ہے. جستجو کا سفر ایک داستان ہے اس مسافر کی جس کے راہبر اپنی سمت بار بار تبدیل کرتے رہے. یہ کہانی ہے ایسے کردار کی جس کا مقصد ہائشو کا حصول رہ گیا. یہ قصہ ہے ایک غریب کا جس پر معاشرے نے ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ سرگزشت ہے اس اشفتہ سر کی جس کے عزم کے سامنے کچھ نہ ٹھہر سکا. یہ فریاد ہے اس مفلس کی جس پر زندگی ممنوع کر دی گئی. یہ کتھا ہے اس دیوانے کی جس کی دیوانگی اسے اپنے رب تک لے گئی. اور یہ دہائی ہے ایک عبداللہ کی جسے سب کچھ مل گیا سوائے اپنے رب کے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب نے مل کر لکھی ہے. یہ روداد ہے اس پنچھی کی جو دنیا گھوم کے بھی قید تھا. یہ ایک سفر نامہ ہے اس خانہ بدوش کا جو روح کی منزل ڈھونڈتا رہا اور جو اس کے لیے بے قرار تھا جو سب کو قرار دیتا ہے. یہ کہانی آپ کو ایسے بشر سے متعارف کرائے گی جو انسان بننا چاہتا تھا. ایک ایسا مالدار جو روز بھیک مانگتا تھا. ایک عنوان ایسے مضمون کا جو آنسوؤں سے لکھا گیا اور ایک توبہ ایسے گنہگار کی جس کے گناہ ادھورے رہ جاتے تھے. یہ کتاب اس کشمکش کا نام ہے جو ساری زندگی چلتی ہے. ایک مارکا ہے جو سر ہو کے نہیں دیتا. ایک فتنہ ہے جو نئے روپ میں نکلتا ہے. ایک دعا ہے جو پوری نہیں ہوتی. ایک امید ہے جو قائم ہے. ایک آس ہے جو مرنے نہیں دیتی اور ایک چبن ہے جو جینے سے روکتی ہے. اپنے من کی دنیا کو آئینے میں دیکھنے کا دل چاہے تو یہ کتاب پڑھ لیں. اپنے من کی دنیا کو آئینے میں دیکھنے کا جو دل چاہے تو یہ کتاب پڑھ لیں. ذیشان الحسن عثمانی صاحب سے انٹرنیٹ کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں میرا تعارف کچھ نیا نہیں ہے. لیکن ان کی ایک ویڈیو جب نظر سے گزری تو پھر ان کے سحر میں گم ہوتا چلا گیا. اور پچھلے دنوں 23 مارچ سے 1 یا 2 دن پہلے ان کی یہ کتاب منگوائی اور جب کتاب پڑھنا شروع کی تو پڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ایک ایک سطر کے اوپر لکھا گیا ایک ایک لفظ آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکلوا لیتا ہے. اور آپ اپنے آپ کو جتنا بھی روکنا چاہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کہانی کا کردار میں خود ہی ہوں. حسن عثمانی صاحب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گرو ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک میں وہ کنسلٹنسی دے چکے اور اس وقت ایک بہت بڑے کام پہ وہ اپنا مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آج کے نوجوان کو، آج کے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو، آج کے والدین کو، خاص کر ان لوگوں کو کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہے، جن کے پاس مسلسل ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے رکاوٹیں ہیں، مخالفتیں ہیں، ان کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. کتاب کی قیمت کچھ زیادہ نہیں،
500 से 700 रुपए तक है। कोशिश करें, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप खुद और आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते, आपकी औलाद कामयाबी के सफर पर गामजन होती है, गुजर होना चाहती है, तो ये जुस्तजू का सफर नंबर 1 ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब का, ये लाजमी पढ़ें। ये किताब एक बंदे को उसके रब से मिला देती है। ये किताब बंदे में तौहीद का जो एक गहरा तासुर है वो छोड़ के जाती है कि किस तरह रब एक ऐसे बच्चे को जो अंदरूने सिंध एक गरीब मज़ारे के घर पैदा होता है, एक गरीब मज़ारे के घर पैदा होता है जिसको सिर्फ उसका वडेरा साईं 2 वक्त की रोटी देता है और कभी कभी खुश होकर कुछ बख्शिश दे देता है। किस तरह वो बच्चा आज अल्लाह, तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब की वीडियोस को लाजमी देखिएगा। पहली तो कोशिश करें इस बुक को लाजमी पढ़ें। ये बुक गुफ्तगू पब्लिकेशंस है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, उन्होंने पब्लिश की है। कोशिश करें, आपको इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल ईरा है, आपको ये मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। इसको लाजमी पढ़ें। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आज की वीडियो इस बुक के मुतालिक आपको कितना फ़ायदा देने का बायस बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर।